إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک فطری نظام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو شریعت دی ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے، اس کے اصول پاکیزہ ہیں، اس کی تعلیمات نہایت ہی پاکیزہ ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے فطری اصولوں کو اپناتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے اور دنیا کی زندگی اس کی بہترین گزرتی ہے۔ اور جو اللہ کے اس فطری دین سے بغاوت کرتا ہے اس کے دل میں کبھی سکون اور اس کی زندگی میں کبھی آسانیاں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی حکمت اور تدبیر سے بنایا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے بندے کو ایک حکمت کے تحت، ایک آزمائش کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا تاکہ انسان اس نظام کو اس دنیا کے اندر لاگو کرے، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے۔ وہ نظام اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہر زمانے والوں تک پہنچا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام امت تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آپ پر جو قرآن اور جو نظام لاگو ہوا اور آپ نے جو شریعت دنیا کے اندر لائی وہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ وہی انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، کامران ہوگا جو اللہ کے اس فطری نظام کے تابعداری کرے گا اور اللہ کے اس نظام کو اپنائے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں سے نہیں ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے، جو شریعت محمدیہ میں سے نہیں ہے، وہ کام مردود اور باطل ہے۔ اللہ کی نظر میں وہی کام قابل قبول ہے، وہی کام منظور ہے اور پسندیدہ ہے جو کام اللہ کی کتاب میں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہو۔ اور اگر کوئی کام جو دین سے متعلق مانا جاتا ہے، اگر وہ قرآن سے ہٹ کر ہے، اللہ کے فرمان سے ہٹ کر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، تو وہ کام اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے، ناپسند کیا جائے گا۔ تو آج کے خطبے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو عمل کر رہا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں شرک نہیں پایا جاتا ہو، اس کے عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو، صحیح عقیدے والا مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہو کر بھی عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، بارش طلب کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی میں شرک ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور جو آدمی شرک بھی کرے اور کوئی نیک کام کرے تو اللہ کے یہاں اس نیک کام کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ
جو کام کر رہے ہیں اگر اس نے شرک کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو اس کے سارے عمل جو وہ انجام دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ عمل کے اندر شرک پیدا ہو جانے سے عمل رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کر لینا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کو بھی سجدہ کرنا، اللہ سے بھی مانگنا، غیر اللہ سے بھی مانگنا، یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنا، یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اولاد مانگنا۔ ہر وہ کام یا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، وہ کام اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے انجام دیا جائے تو وہ شرک کہلاتا ہے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ایسا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے، شرک کرتا ہے، قبروں کا پجاری ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی اگر بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بندگی قبول نہیں کرے گا۔ بولو اشرکو، اگر انہوں نے شرک کیا، اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، اللہ کی بندگی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عملوں کو جو انجام دیتا تھا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے عملوں کو اللہ ضائع اور برباد کر دے گا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ شریعت محمدیہ کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، پہنچایا ہے، وہ عقیدہ ہو، توحید کا عقیدہ ہو، شرک سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے سچے پکے عقیدے والے مسلمان کا عمل قبول کرتا ہے۔ اگر عقیدے میں کھوٹ ہو جائے، عقیدے میں شرک پیدا ہو جائے، اللہ کی بندگی میں شرک کر رہا ہے، تو اس کا عمل زندگی بھر کا عمل رائے گا اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ سے پہلے والے لوگوں کی طرف اس بات کی وحی کی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، تو تمہارے عملوں کو ہم ضائع اور برباد کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ پر ایمان لانے والا ہے، مسلمان ہے، دعوے میں اسلام کا اس کا دعویٰ ہے، لیکن اگر شرک کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے کی وجہ سے اس کے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ خطاب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتے ہیں، پیغمبر کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ پیغمبر تو یہ دعوت ہی لے کر آتا ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمام پیغمبر یہ دعوت لے کر آئے، بھلا پیغمبر شرک کر سکتا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا، اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، تو تمہارے عمل کو بھی ہم ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان شرک کرنے والے ہیں، اکثر و بیشتر۔ اور آج دنیا میں یہی حال ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، کہے جانے والے مسلمان بہت ہیں، گنتی میں مسلمان بہت ہیں، دنیا میں ہر چھٹا آدمی مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ گنتی میں آج عیسائیت کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، مگر اکثر و بیشتر مسلمان شرک میں واقع ہیں، بدعت میں واقع ہیں، ایسے کاموں میں واقع ہیں جس سے انسان ملت سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے انسان کا عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان، ایسے مسلمان بڑی تعداد میں دنیا میں موجود، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں ایک ایسی جماعت بھی رہتی ہے جو اللہ کی کتاب اور سنت کے رسول کو تھامتی ہے۔ ایک جماعت ہے، وہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہی ہے،
صحابہ کے منہج اور اس کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، وہ جماعت الحمدللہ اس جماعت میں اس دنیا میں چھوٹی تعداد میں اور مختصر تعداد میں موجود ہے، اور قیامت تک یہ جماعت موجود رہے گی۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور ان مسلمانوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جو شرک میں واقع ہیں، جو بدعت میں واقع ہیں، جو بدعت کو دین سمجھتے ہیں، جو شرک کو دین سمجھتے ہیں اور اپنے عملوں کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے یہاں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں سچا اور پکا مسلمان، وہ خالص طور پر رب کی بندگی کرنے والا ہو، اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس کی توحید میں خلل نہ ہو، وہ رب کی خالص ہو کر بندگی کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ شرک سے دور رہ کر اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، تو وہ شخص جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس عمل کا وزن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عملوں کو درجے قبولیت تک پہنچاتا ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا، عمل کے اندر اخلاص کا ہونا۔ اخلاص کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے اجر کی امید کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے یا جو قول، جو زبان سے جو بول نکالا جائے، وہ اخلاص کہلاتا ہے۔ عمل کے اندر اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اگر عمل کے یہاں کسی بھی عمل کے اندر اخلاص نہ پایا جائے، اس کے اندر اخلاص کا فقدان ہو، اخلاص کی جگہ دکھاوا آ جائے، اخلاص کی جگہ شہرت اور ریا آ جائے، اخلاص کی جگہ فخر یا مباحات آ جائے، دنیا طلبی آ جائے، تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں منظور نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ حج کا مہینہ ہے اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، اور بڑی تعداد میں مسلمان عالم اسلام سے اکٹھا ہو کر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور مشاعر مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس تعلق سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حج کا عمل ہو یا عمرے کا عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، عمل کی قبولیت کے لیے عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص، خلوص، للہیت، سچی نیت نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں دیتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا ہے۔ دیکھنے میں بظاہر وہ عمل ہوتا ہے مگر اللہ کے یہاں میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل بیکار اور مردود ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ حدیث متعدد کتب حدیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اور سخی اور فیاض کو لایا جائے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں اللہ کے راستے میں غزوہ کیا؟ عالم و قاری سے پوچھا جائے گا تم نے کتنا علم حاصل کیا، کیسے علم حاصل کیا، کیسے اس علم پر عمل کیا، تم کو میں نے کون سی نعمت دی تھی؟ فیاض سے سوال ہوگا میں نے تجھے مالداری دی تھی، مال دیا تھا، تو نے کیسے صرف کیا، کیسے خرچ کیا؟ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم نے تیری رضا کے لیے شہادت کا درجہ پایا، تیرے راستے میں جہاد کیا۔ عالم و قاری جواب دے گا ہم نے علم حاصل کیا، قرآن کی قرأت کی، علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا تیری رضا کے لیے۔ سخی اور فیاض کہے گا کہ تو نے مجھے دولت دی تھی، میں نے تیرے راستے میں قربان کیا، غریبوں اور مسکینوں پر اور جہاد پر صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، شہید اس لیے ہوا کہ تجھے لوگ شہید کہیں، دنیا والے تمہارا نام لیں، تمہاری شہرت ہو، تم نے علم اس لیے پھیلایا کہ تمہارا نام ہو،
تم نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی اور فیاض کہیں، اس کے اندر دکھاوا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، میری رضا نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص کا فقدان ہے، ایسے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب اللہ کے ہاں دکھاوا جہاد میں آ جائے، اللہ کے یہاں دکھاوا علم کے اندر آ جائے، قرت کے اندر آ جائے، مالداری کے اندر آ جائے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی دکھاوا اگر حج میں آ جائے، عمرے میں آ جائے، نماز میں آ جائے، روزے میں آ جائے، تو یہ سارے عمل بھی اللہ کے یہاں مردود ہو جاتے ہیں۔ عمل کے اندر اخلاص کا پہلو تھامنا چاہیے، اور ہر وہ کام جس سے اخلاص کو نقصان پہنچتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی حج پہ جائے اور اس کو پیپر میں اس کا اعلان کرے، دور دور تک لوگوں کو خبر دے، گاؤں گاؤں والوں کو بلا کر دعوت کرے، تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، بتلانا مقصد ہوتا ہے، لوگوں تک خبر دینا مقصد ہوتا ہے۔ اس سے اخلاص پر اثر پڑتا ہے، اس سے اخلاص پر اثر پڑتا ہے، اور دل میں کبر پیدا ہو سکتا ہے، اور اپنے عمل پر فخر ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، اتنا بڑا فریضہ انجام دینے جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فریضے کی توفیق دی ہے۔ دل میں کبر پیدا ہو سکتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو سکتا ہے، اس عمل پر فخر ہو سکتا ہے، اور پھر شہرت طلبی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں جب انسان کو لگ جاتی ہیں تو عمل میں اخلاص نہیں رہتا، اخلاص کا فقدان ہو جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ اور حج نہیں، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت سچی ہوگی، خالص ہوگی، اللہ کی رضا والی ہوگی، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اور اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے، نیت کے اندر للہیت نہیں ہے، نیت کے اندر اخلاص کا فقدان ہے، تو پھر وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں نامنظور ہوتا ہے، مردود کر دیا جاتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد یا صحیح عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے عمل میں مخلص ہو، جو عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہا، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر شہرت نہ ہو، اس کے اندر ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دنیا کا فائدہ نہ ہو، دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، بلکہ اللہ سے منفعت کا طلب کرنے والا ہو، اللہ سے اجر کی امید طلب کرنے والا ہو، اللہ سے جنت طلب کرنے والا، اللہ کی خوشی طلب کرنے والا۔ اور عمل میں قبولیت کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر عمل کوئی ہم نے انجام دیا اور اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اس آدمی کا عقیدہ مضبوط بھی ہے، صحیح بھی ہے، شرک نہیں کرنے والا ہے، لیکن اس کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں، پھر بھی اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں اگر سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور وہ کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، مثلا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اخلاص ہے اس کی عبادت میں اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ مسنون نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز نہیں ادا کرتا، مسجد میں آتا ہے، جھٹ پٹ نماز پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنے کی یا نماز ادا کرنے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی وہ نماز اس کے چہرے پر مار دی جائے گی، اس کی وہ نماز اس کے چہرے پر مار دی جائے گی۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے پوچھا، نبی کی بیویوں سے پوچھا خفیہ عبادتوں کے بارے میں، جو عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، تنہائی میں اور لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں انجام دیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات سے کچھ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں، اندھیرے میں، لوگوں سے چھپ کر وہ کون سی نیکیاں کیا کرتے تھے تاکہ ہم بھی وہ نیکیاں کیا کریں، جو نیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے، اکیلے میں کرتے تھے، جس کو لوگ نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں، وہ عمل ہم بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا بھی درجہ بلند ہو۔
جب بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے متعلق آگاہ کیا، رات کی لمبی لمبی عبادتوں کے متعلق بتلایا، تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد بستر پہ نہیں سوؤں گا، صرف روزہ رکھتا رہوں گا، بستر پہ جاؤں گا ہی نہیں، سوؤں گا ہی نہیں، صرف عبادت میں وقت لگاؤں گا۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں، مسلسل روزہ رکھوں گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ بظاہر نیت اچھی ہے اور عقیدہ بھی صحابہ کرام ہے، یہ ان کا رتبہ بڑا بلند ہے، اور نیت اچھی ہے۔ نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا طلب کریں، بڑی نیکیاں کمائیں، روزے ہی رکھیں، عبادت ہی کریں، اور شادی نہ کریں۔ یہ جھمیلے میں پڑ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا کے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر بیٹھتا ہے۔ نیت بڑی سچی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان لوگوں کو طلب کیا اور بتایا کہ تم سراسر غلطی کر رہے ہو، میں پیغمبر ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، رب کی بندگی بھی کرتا ہوں۔ سنو من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نیت کتنی اچھی تھی، نیت بڑی سچی تھی، خالص نیت تھی، لیکن سنت کے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ڈانٹا اور اس عمل سے روکا جو عمل سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اگر ایسا عمل ہمارا بھی ہوگا اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا، عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری سنت میں سے، ہمارے دین میں سے، ہماری شریعت میں سے نہیں ہے، اللہ کے یہاں نامنظور ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل نامنظور ہے۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وہ شرک کرنے والا مسلمان نہ ہو، وہ شرک نہ کرنے والا ہو۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو شرک کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کرتا، مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا، دنوں رات شرک میں پڑے ہوئے ہیں، دنوں رات قبر پرستی میں، قبروں کا سجدہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کرتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، شرک کر رہا ہے، دن رات بیٹھ کر شرک کر رہا، عرس منانا، قبروں کو پوجنا، قبروں پر چادر چڑھانا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، بابے کے نام پہ بکرا ذبح کرنا، قربانی کرنا غیر اللہ کے نام سے، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہے۔ دنوں رات اس شرک میں بہت سارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا والے کو بتاتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتے۔ یہ تو شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں کہ ایک خدا نہیں بہت سارے خدا ہیں، یا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کریں، اللہ کی بھی عبادت کریں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کریں، یا اللہ سے بھی مانگیں غیر اللہ سے بھی مانگیں، یہ تو شرک ہے۔ جو خصوصیت اللہ کی ہے، جو صفات اللہ کے ہیں وہ غیر اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا کہ اولاد دینے والا میں ہوں، تو غیر اللہ اولاد نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی غیر اللہ سے اولاد مانگے، قبر والوں کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے لڑکا دو، مجھے لڑکی دو، مجھے اولاد دو، تو ایسا کرنے والا، ایسا کروانے والا، اس کام میں جتنے سارے ملوث ہیں سب شرک میں ملوث ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے لوگ بہت ہیں مگر سارے کے سارے اکثر و بیشتر شرک کرتے۔ اللہ نے خود ذکر کر دیا کہ دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تو ہیں مگر اکثر و بیشتر شرک کرنے والے لوگ۔ تو مسلمان بھی شرک کرتا ہے، مسلمان کا عقیدہ بھی، مسلمان ہو کر بھی لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شرک وہ بیماری ہے، شرک وہ ضلالت اور گمراہی ہے جس پر خاتمہ ہو جائے تو مخلد فی النار ہوگا۔ مخلد فی النار یعنی ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ عمل میں کوتاہی ہے، سنت میں گڑبڑی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک پر خاتمہ ہو جائے تو ایسے شخص کی اللہ کے یہاں کوئی
کوئی فرصت نہیں، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جس کا شرک پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ ہو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اسی بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر بھی اگر ہم شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اسی کام کے لیے، اسی مشن کے لیے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے، آپ نبی بنائے گئے، آپ نے 13 سال مکی دور میں آپ نے صرف توحید بتایا، آپ نے صحابہ کو نماز کا طریقہ نہیں بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ کہاں بتایا؟ مدینے میں بتایا۔ 13 سال کے بعد 13 سال تک مکہ میں صرف توحید بتایا، ایک رب کی بندگی کرو، ایک رب کی طرف آؤ، بتوں کو چھوڑو، مورتیوں کو چھوڑو، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑو، اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ۔ 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی ہے، اور صرف ایک بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو بلاتے رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کافروں کو کہتے آؤ آؤ ہم لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بات لوگ مان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہتے آؤ شراب چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑا گناہ، انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کو کہتے آؤ چوری چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے چوری نہیں کرنا چاہیے، شراب نہیں پینا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تعلیم دیتے تو کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کی بات بتلاتے، آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کی بات بتائے، آپ کی مخالفت کرنے والا پورے مکہ میں کوئی نہیں ہوتا، مگر آپ نے مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کو پتا تھا جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ بات مکے والوں کو بتاؤں تو میرا یہ سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے، آپ کو یہ بات معلوم تھی، پھر بھی آپ نے پورے مکے والے کو جمع کر کے بتایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ اتنی بات بیان کرنی تھی، مکہ کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے کہ مکہ میں اس سے زیادہ سچا اور پکا کوئی آدمی نہیں، اس کے پاس جو چیز رکھو اس چیز کی حفاظت کرتا ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ الامین ہے، امانت دار ہے اور سچ بولنے، صادق، مکہ والے الامین اور صادق کا خطاب دیتے تھے۔ لیکن جب ایک بات بتائی، سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے مکہ والوں سے دوستی کرنا تو آپ اچھی اچھی باتیں بتاتے، ادب کی بات بتلاتے، اخلاق کی بات بتلاتے، تعظیم کی بات بتلاتے، مگر آپ وہ بات بتلائے جو دین میں اصل ہے، جو دین جس پر قائم اور دائم ہے، جس کی بنیاد پر انسان کا عمل اللہ کیا مقبول ہوتا ہے۔ اگر توحید نہیں، کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مکہ والوں کے درمیان پھیلاتے رہے، اس پر محنت کرتے رہے، اور جن کے دل میں توحید سما گئی، جن کے دل میں بات اتر گئی، تو دیکھ لیں کہ شہید بھی کر دیا گیا مکے کی زندگی میں، وہ پھر اسلام سے نہیں پھرا۔ طرح طرح کی اذیتیں دی گئی صحابہ کرام کو مکی دور میں، مگر وہ اسلام سے نہیں پلٹے۔ آپ نے کیا پلایا تھا، کیا بتایا تھا؟ صرف ایک بات بتایا تھا کہ اس پوری دنیا کا بنانے والا ایک ہے، ہمیں اور تمہیں بنانے والا ایک ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ایک ہے، ایک طاقت ہے، ایک حاکم ہے، وہ اسی کی بندگی کرنا چاہیے، وہی خالق ہے، مالک ہے، پروردگار، پالنہار ہے، اسی کی بندگی کرو۔
اسی سے لو لگاؤ، اسی سے مانگو، وہی بیماری دیتا ہے، وہی ٹھیک کرتا ہے، وہی مصیبت بھیجتا ہے، وہی مصیبت کو ٹالنے والا ہے۔ آپ نے اصل چیز بتلائی، اصل چیز کو دلوں میں پیوست کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا انہیں شہید بھی کر دیا گیا مگر اسلام سے نہیں پھرے۔ تو یہی اصل ہے، یہی پونجی ہے۔ توحید کی بنیاد پر ہی انسان کو کل قیامت کے اندر نجات ملے گی۔ اگر کسی کے پاس توحید نہیں، ادب کے نام پر اگر بہت بڑا پہاڑ جمع کر کے لایا ہے، اخلاق کے نام پر بہت بڑا پہاڑ لایا ہے گٹھری میں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایک آدمی بڑا اخلاق مند ہے، بہت اچھے سے ملتا ہے، بڑے ہنسنے والا ہے، لوگوں سے محبت کے ساتھ ملتا ہے، توحید نہیں ہے تو یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ اصل چیز توحید ہے، اصل دولت توحید ہے۔ توحید کی بنیاد پر نجات ملے گی۔ اگر توحید نہیں ہے، اٹھا سارے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، عمل میں شرک نہ پایا جاتا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کا عمل ہو، عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید والا عقیدہ۔ شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، شرک عقیدے کو خراب کرتا ہے اور عمل کو ضائع و برباد کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، للہیت پایا جاتا ہو، اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نماز پڑھیں اور اس سے مقصد یہ ہو، اس سے نیت یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور نماز کے علاوہ جو بھی بندگی ہو، وضو کریں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، کسی کی مدد کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، تمام عملوں کے اندر رضا یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر اس کے اندر یہ آ جائے کہ لوگ دیکھ کر اچھا کہیں، یا اس کے اندر اپنے عمل پر غرور پیدا ہو جائے، فخر پیدا ہو جائے کہ دیکھو اس پوری بستی میں صرف میں ایک حج کرنے والا ہوں، اس پوری بستی میں صرف میں نماز پڑھنے والا ہوں، اس پورے یہاں جو ہے صرف میں ہی نیکی کا کام کرنے والا ہوں، یہ غرور پیدا ہو جائے، چاہے اپنے دل ہی میں کیوں نہ ہو، یا اس غرور کا اظہار لوگوں میں کرے، تو یہ بڑا فتنہ ہے۔ پھر آپ کے اخلاص کو گھن لگ جائے گا۔ اخلاص یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارے اسلاف جب نیکیاں کرتے تھے تو اس کا تذکرہ لوگوں سے نہیں کرتے تھے، اور جب ان کی نیکیوں کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا مکر جاتے تھے، نہیں ایسی نیکی میں کہاں، اور اتنی بڑی نیکیاں میں کہاں کرنے والا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو عمل کریں اس کے اندر اخلاص پایا جائے، للہیت پایا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو عمل انجام دیں وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ یعنی ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہیں تو رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے بڑے عمل کی نیت، اچھے عملوں کی نیت صحابہ نے کی کہ ہم صرف روزہ رکھیں گے، ہم صرف اللہ کی بندگی کریں گے، ہم کبھی نہیں سوئیں گے، رات بھر جاگیں گے، اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اور شادی نہیں کریں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑے اچھی نیکیاں ہیں، اچھی نیتیں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، تم ایسا کام نہ کرو جو دین میں نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، جس کی اجازت میں نے نہیں دیا ہے، تم وہ عمل نہ کرو۔ اب یہاں سے ایک جو ہے فکر پیدا ہوتی ہے، وہ فکر یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح کیسے معلوم ہوگا، ہماری نیت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے کیسے معلوم ہوگا، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں کیسے معلوم ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو پڑھیں، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں، تبھی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا ہمارا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا وہی عقیدہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو خود سے پڑھیں۔ سنائی والی باتیں ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم دیکھ دیکھ کر وضو کرتے ہیں، دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، دیکھ کر حج عمرے کرتے ہیں، اور کہاں ہم نے غلطی کی عمل میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو اپنے عملوں کو صحیح سے یقین کے ساتھ انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم کے لیے ضروری ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی کیفیت، سنت طریقہ کیا ہے اس کو جانیں، حج کرتے ہیں نبی کا مسنون طریقہ کیا ہے اسے معلوم کریں،
اور وضو کرتے ہیں اس کا مسنون طریقہ کیا ہے معلوم کریں. اس کے لیے میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ، ترجمہ تفسیر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی توحید کی بات کی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قوموں پر تباہی کا ذکر کیا ہے، ان ساری چیزوں سے نصیحت ملے گی. جہاں اللہ تعالیٰ ایمان میں زیادتی کی بات کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں سے مخاطب ہو کر تعلیم دیتا ہے، حکم فرماتا ہے، ان ساری جگہوں پر ہمارا ایمان بیدار ہوگا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور سب سے بڑی بات ہمارا عقیدہ ٹھوس ہوگا. ہم سنے سنے عقیدے پر نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے ہمیں عقیدہ دیا ہے اس عقیدے پر آئیں گے. تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا ترجمہ تفسیر کے ساتھ خود سے پڑھیں، کسی کا محتاج نہ بنے. ایک عالم بن گیا تو ہماری ضرورت نہیں ہے، نہیں، آپ کو بھی عالم نہیں بننا ہے، مگر دین کی جو ضروری چیزیں ہیں آپ کو جاننا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، آپ کے مولوی سے نہیں، آپ کے گاؤں کے مولانا سے نہیں پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ نماز ایسے پڑھنا چاہیے، کہاں سے معلوم کیا، کتاب پڑھی، پتا کیا، دلیل دیکھی آپ نے، یا صرف سن کر کے یا دیکھ کر کے ایسے عبادت کرتے رہے. اللہ آپ سے پوچھے گا، ہمارے گاؤں کے مولوی اور مفتی سے نہیں پوچھے گا، قاضی سے نہیں پوچھے گا. اس لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی کتاب لے کر، نماز کا طریقہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام کرتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، کیسے سجدہ کرتے تھے، ان میں کیا دعائیں پڑھتے تھے، کہ کیا کیفیت ہوتی تھی، طریقہ کیا ہوتا تھا، انداز کیا ہوتا تھا. کتاب کے ذریعہ اور دلیل اور حوالے کے ذریعہ، دلیل اور حوالے کے ذریعہ معلوم کرنے کی کوشش کریں. کہ ہمارے مفتی کہتے ہیں ایسے کھڑے ہو، ہمارے مفتی کہتے ہیں ایسے رکوع کرو. نہیں، دین میں مفتی مولانا کوئی معنی مطلب نہیں رکھتا ہے. دین میں معنی رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول. پورے قرآن آپ کھول کے دیکھیں، 30 پارہ میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مولوی اور عالم کی اطاعت نہ کرو. مولوی تو ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا وہ بتائے. ہم نقل کرنے والے ہیں، نقل کرنے والے، ناقل، جس کو رجسٹرار کہہ لیں، منشی کہہ لیں. ہم لوگ نقل کرتے ہیں قرآن میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا ہے. آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مولوی بہکا رہا ہے، غلط بات بتا رہا ہے، کہیں دوسری طرف لے جا رہا ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے. تو دین، نماز پڑھنے کی کیفیت اگر جاننا ہے تو آپ دیکھیں کہ طریقہ، اس کی دلیل کیا ہے. کھڑے ہونا ہے، قدم سے قدم ملانا، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں کہاں پر آیا، کس حدیث میں آیا. اور ابھی علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. تو قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، اور ساتھ ساتھ احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. کم از کم پہلے نمبر پہ بخاری شریف کا مطالعہ اردو ترجمہ کے ساتھ کریں. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، طلاق دینے کے طریقہ، زندگی، ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. جو مولوی مفتی فتویٰ کے ذریعے گھماتا ہے ہمارے پاس آؤ، ہم ہی نکاح پڑھا سکتے ہیں، ہم ہی نماز پڑھا سکتے ہیں، ہم ہی جنازہ پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ بیدار ہو جائیں، آپ میں سے ہر آدمی جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے، آپ میں سے ہر آدمی نکاح پڑھا سکتا ہے، آپ میں سے ہر آدمی آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے. آپ کیوں پیچھے ہیں؟ دیکھیں سعودی عرب، دنیا میں جو ایک مثال، ایک بچہ امامت کر لیتا ہے، ایک ڈاکٹر بڑھ کے امامت کرتا ہے، ایک انجینئر امامت کرتا ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی ڈاکٹر آگے بڑھ کے نماز کبھی کہیں پڑھایا ہوگا؟ کوئی انجینئر کبھی نماز پڑھایا ہوگا؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہے، انجینئر بن گیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا سماج میں کوئی آدمی ہی نہیں ہے. ڈاکٹر، انجینئر سب سے بڑا طبقے کا انسان مانا جاتا ہے، مگر نماز میں پیچھے رہے گا. ہم کو نہیں آتا ہے، ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ. اور یہ مثال ہونی چاہیے. یہی دین ہے کہ جو آج آگے بڑھ جائے، جو آ جائے وہ امامت کر لے، وہ لوگوں کی رہبری کر لے. یہ دین ہے. تو بخاری شریف کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے، وہاں پر باب باندھا گیا، کتاب الصلاۃ، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کا باب. کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کی کتاب، اس میں پوری کیفیت آپ کو دی گئی ہے. آپ خود سے دین پڑھیں گے. اور یہ چیزیں خریدنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ موبائل چلاتے ہیں، وہیں سے قرآن کی تفسیر لوڈ کر لیں گے، وہیں سے بخاری شریف اردو ترجمہ لوڈ کر لیں. بڑا دین آسان ہو چکا ہے، اور تھوڑے پیسے میں خرید کے اپنے گھر بھی منگا سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے یہاں عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک اور فساد نہ ہو، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اخلاص، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارہا ان کیفیت اور ان انداز میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے محبت کرنے والے
والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور صحیح دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے.